عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن پڑھنا سیکھیے۔ جی ہاں، بہت ہی پیارا پروگرام ہے جس میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ صحیح طریقے سے آسان انداز میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، کوشش کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تجوید کے ساتھ مخارج و صفات کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پاک اپنی طبیعت کے مطابق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جو FGN چینل کے صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چاہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان بالغات اور اپنے کسی قاری صاحب کو آپ سنائیں قرآن پاک، ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین شخص فرمایا اسے جو قرآن پاک سیکھے یا دوسرے کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی تربیت حاصل کرنے اور قرآن پاک کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک کی جانب۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم جو قرآن پاک کی سورت پڑھنے جا رہے ہیں، پارہ 30 پارے کی سورت ہے سورہ نازعات۔ سبحان اللہ، بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیتیں اس میں موجود ہیں اور پڑھنے میں بھی بڑی آسان ہے۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، ہم اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اچھے طریقے سے مشق کرنے کی کوشش کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ قرآن پاک لے کے بیٹھیے۔ آپ قرآن پاک لے کر بیٹھیں گے، اس پہ نشان لگائیں گے اور اس کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ مل کر مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 30 پارے کی سورہ نازعات انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، والنازعات غرقا۔ یہاں پر ہمیں 2-3 چیزوں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ واو یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا ہے، نہ کہ صرف آپ ہونٹ اور دانتوں کو ملا دیں، ون نہیں کہنا ہے بلکہ ون، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نون مشدد ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر آپ گنہ کریں گے
ساتھ ہی ساتھ نون کے اوپر کھڑی حرکات ہیں، اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے عین پر بھی کھڑی حرکات ہیں، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں غین، را اور قاف، یہ تینوں حروف کو ہمیں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پڑھیں گے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ آگے بڑھتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ آپ دیکھیں تو، تا اور پھر تو، اس میں ہمیں فرق کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کی جگہ تا ادا ہو جائے اور تا کی جگہ تو ادا ہو جائے، اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنا ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ آگے بڑھتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ بلند آواز سے سین کی سیٹی کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں دو جگہ یہاں سین آئی ہے، ایک جگہ سین کی آواز کو دراز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ آگے بڑھتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ۔ ہمیں یہاں پر ایک بات اور دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس طرح جو تا آتی ہے، گول والی تا اسے کہتے ہیں، جب بھی گول والی تا ہمیں نظر آئے تو ہم جب وہاں رکیں گے، جب وہاں پر وقف کریں گے تو ہمیں اس تا کو ہا ساکنہ سے بدل دینا ہے۔ جی ہاں، ہا ساکنہ سے بدلیں گے تو آخری والا جو حرف متحرک ہے وہ ہا سے جب ملتا ہے تو کیا ہوگا، جیسے یہاں پر فا ہے متحرک اور یہ تا کو ہم ہا سے بدل رہے ہیں تو یہ ہوگا ف ف ف، یعنی آخری میں ہا ساکنہ کی آواز پیدا ہوگی۔ کس طرح پڑھیں گے یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، تتبعها الرادفہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تا نظر آ رہی ہے آپ کو، گول والی تا، تو یہاں پر بھی ہمیں تا کو ہا ساکنہ سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پڑھیں گے ہم تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، قلوب يومئذ واجفة، قلوب قلوب يومئذ يومئذ إذ قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة۔ آگے بڑھتے ہیں أبصارها خاشعة۔ یہاں پر آپ دیکھیں 1 2 3 اور 4، چاروں آیتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ چاروں آیتوں میں جو آخر میں تا آ رہی ہے اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، گول تا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گول تا جب آئے گی آخر میں وقف کرتے وقت، چاہے وہ آیت کے درمیان ہو یا آیت کے آخر میں ہو، اگر آپ وہاں پر وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو اس تا کو یعنی گول والی تا کو ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ آخر والی آیت پڑھتے ہیں أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ
یقولون ائنا، یقولون، یقولون، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے مدنی قاعدے میں پڑھا کہ مدنی قاعدے میں جب آپ سبق نمبر 7 پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو واو مدہ کا قاعدہ بتایا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہے جس میں سے ایک واو مدہ بھی ہے۔ جب واو ساکن ہوگا اس سے پہلے پیش ہوگا تو یہ واو مدہ ہو جائے گی اور اسے ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طرح پڑھیں گے یقولون، یقولون ائنا، ائنا، نون مشدد ہے، یہاں پر ایک الف کا گنہ کریں گے، آگے بڑھیں گے لمردودون، لمردودون، را کو پر کریں گے اور 2 مرتبہ یہاں بھی واو مدہ کریں گے لمردودون فی الحافرہ، فی الحافرہ، یہاں پر بھی تا آپ کو نظر آ رہی گول والی تا، یہاں پر ہمیں اسے ہا ساکنہ سے بدل دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل آیت پڑھیں گے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ آگے بڑھتے ہیں اَإِذَا كُنَّا، اَإِذَا، 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 اَإِذَا كُنَّا، اَإِذَا كُنَّا، دہرائیے اب اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، عِظَامًا نَخِرَةً، یہاں پر آپ دیکھیں یہ میم کو نون سے ملانا ہے، میم نون 2 زبر من، نون زبر نہ، من، ٹھیک ہے؟ عظاما، عظاما نخرة، أإذا كنا، أإذا كنا، أإذا كنا عظاما نخرة، عین کی آواز واضح طور پر نکالنے کی عادت بنائیں، عین کی جگہ ہمیں حمزہ ادا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عظاما نخرة، مکمل آیت پڑھیں گے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ آگے بڑھتے ہیں قَالُوا تِلْكَ، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ، إِذًا، إِذًا، یہاں پر ذال کے اوپر 2 زبر والی تنوین ہے، دوبارہ پڑھیں گے اس کو إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، خَاسِرَةٌ، ٹھیک ہے؟ مکمل آیت پڑھیں گے قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کر، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو پر کرنا ہے، کر، کر، ٹھیک ہے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں پر اگر کسی وجہ سے رکتے کرتن پر تو اس کو ہم اس تا کو بھی ہاں سے بدل دیتے ہیں، جی ہاں، وہ آیت کے درمیان ہو یا آیت کے آخر میں ہو، جب ہم اس پر وقف کریں گے تو وہ ہاں ساکنہ سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اس طرح کر، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں رکیں گے تو اس طرح، لیکن ہمیں یہاں پر رکنا نہیں ہے، آگے پڑھنا ہے، تو ہم اس طرح پڑھیں گے
قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ. آگے پڑھیں گے فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة هي زجرة واحدة. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ ہمیں جو ہے نون مشدد اور میم مشدد میں آپ یاد رکھیں، جب بھی نون مشدد یا میم مشدد آئے وہاں ہمیں ایک الف کی مقدار گننا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھیں گے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. آگے بڑھتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور قاعدہ جو آپ نے مدنی قاعدے میں پڑھا ہوگا، وہ یہ کہ جب میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی گننا کر کے یہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آپ یہاں دیکھیں گے میم ساکن ہے اور پھر یہاں پر کوئی علامت آپ کو نظر آئے گی، نہیں. آپ کو یہ قاعدے یاد رکھنا ہے جو آپ مدنی قاعدے میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا. میم ساکن کے قواعد آپ پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کے قواعد آپ پڑھ رہے ہیں، تنوین کے قواعد آپ پڑھ رہے ہیں، جو قاعدے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب کو یہاں پر ہمیں جو ہے استعمال کرنا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے. تو اس طرح پڑھیں گے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. آگے هل أتاك حديث موسى حديث موسى. موسیٰ کے سین کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن سا کو نہیں کھینچنا ہے. حدیث موسیٰ نہیں کہنا ہے، حدیث موسیٰ حدیث، یعنی جلدی پڑھ کر ہمیں وہاں سے گزرنا ہے. سا کی جو ہے آواز کو دراز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر میں حرکت ہے پیش والی. اس طرح پڑھیں گے هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. الگ الگ کلمے کو ایک مرتبہ پڑھیں گے إذ ناداه ربه بالواد المقدس بالواد المقدس طوى. ٹھیک ہے، یہ واؤ کے اوپر جو آپ کو دو زبر والی تنوین نظر آ رہی ہے، یہ واؤ کے بعد آپ کو یا بھی نظر آ رہا ہے، تو دو زبر والی تنوین کے بعد کبھی الف اور کبھی یا ہوتا ہے، اسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح پڑھیں گے إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. آگے بڑھتے ہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. مکمل آیت پڑھیں گے اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون. اب یہ عونا کے نون پر جو ہے حرکت ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو نون کو ہمیں جلدی پڑھ کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے ہم اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماشاءاللہ، آج الحمدللہ عز و جل سورہ نازعات کی ہم نے 17 آیتوں کی مشق کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے کے مطابق، تجوید و قرآت کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے جو آیتیں بچی ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. روزانہ جو ہے آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ پروگرام آئے
تو آپ ضرور ضرور اس کے لیے وقت نکالیں اور اس پروگرام کو لازمی دیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی اگلی آیتیں ہم اگلے پروگرام میں دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے